اب مجھے یہ بتائیں کہ تکفیر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سید طیب شاہ صاحب. دیکھیں تکفیر کسے کہتے ہیں؟ تکفیر کہتے ہیں کفر یکفر تکفیرا، کسی کو کافر قرار دینا، جی. کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا، اسے اسلام سے نکال دینا. جی. اس کا حق کیا کسی انسان کے پاس ہے کہ وہ دوسروں کو اس کے عقائد و نظریات کے اختلاف کی وجہ سے اسے مذہب سے اسلام سے نکال دے؟ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر عقائد و نظریات کا اختلاف ہو تو کوئی بھی مولانا صاحب وہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ جناب یہ شخص یہ کافر ہے، اسلام سے نکلا ہوا ہے، یہ باہر ہو گیا ہے، اس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا نا یہ فتویٰ کا اختیار، ہر مولانا صاحب، ہر مفتی، ہر علامہ وغیرہ کے پاس اختیار آ گیا، اس کے بعد ملک کی کیا حالت ہے، دنیا کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کی کیا حالت بن گئی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج ہم یہ بات کرتے ہیں بھائی مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد ہونا چاہیے. کن کے درمیان میں اتحاد ہو؟ سب کو تو ایک دوسرے، ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. ہر ایک نے دوسرے کے اوپر شرک، بدعت، فسق کے اور فاجر ہونے کی فتوے لگائے یا نہیں لگائے؟ لگائے. کیا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لگائے ہیں تو آپ مجھے ایک مثال یہ دے دیں کہ جو ہمارے ہاں، جو اہل سنت کی میں بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت میں سے جتنے بھی ہمارے مین اسٹریم فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، مسالک ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی مسجدیں تقسیم نہیں کی ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ادارے بانٹے ہوئے نہیں ہیں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شاہ صاحب کہ جب میں دیوبندیوں سے بریلویوں میں گیا نا تو اول تو یہ لوگ قبول ہی نہیں کرتے. یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مانیں یہ جو ہماری لسٹ بنائی ہوئی عقائد کی، نظریات کی، اس کو مانیں ورنہ تو آپ کو یہاں داخلہ نہیں ملے گا. اور باقاعدہ یہ آپ سے پیپر پہ لکھواتے ہیں کہ جناب آپ ان عقائد و نظریات کو مانیں. یہ ہمارے ہاں انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ تنظیم المدارس ہے بریلویوں کا، یہ وفاق المدارس ہے دیوبندیوں کا. ایک طالب علم دوسرے بورڈ سے امتحان دے کر پاس ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک طالب علم جو ہمارے 10 سال کا نصاب ہے اس میں 8 سال وہ کہیں اور پڑھے، 2 سال جا کے وہ بریلویوں میں پڑھے، کیا اس کو وہ سند حدیث مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اس میں جو اسلام کی جو مسلمانی کی تعریف ہے نا اس ڈیفینیشن میں نہیں رکھتے ہیں.